بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی دوستو، آج 5 دسمبر 2022 اور سعودی کیلنڈر کے مطابق 11 جمادی الاخر 1444 ہجری کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں صابر نور۔ سعودی اردو نیوز میں شامل کرتے ہیں اپنی پہلی خبر۔ قطر میں جاری فیفا ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے اہلیہ کارڈ حاصل کرنے والوں میں سعودی شہری سیر فہرست ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اہلیہ کارڈ کی سب سے زیادہ درخواستیں سعودی عرب کی طرف سے موصول ہوئی ہیں۔ واضح رہے کہ اہلیہ کارڈ فیفا ورلڈ کپ کے دوران قطر میں داخلے کے لیے ویزا اور اسٹیڈیم جانے کے لیے اجازت نامے کی حیثیت رکھتا ہے۔ قطری حکام کا کہنا ہے کہ مختلف میچز میں سعودی شہریوں کی شرکت سب سے زیادہ رہی ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ اہلیہ کارڈ حاصل کرنے والوں میں دوسرے نمبر پر انڈین شہری ہیں، تیسرے نمبر پر امریکی، چوتھے نمبر پر برطانوی، جبکہ پانچویں نمبر پر میکسیکو کے شہری ہیں۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ ابھی تک 20 لاکھ افراد نے مجموعی طور پر اہلیہ کارڈ حاصل کیا ہے، جبکہ ورلڈ کپ کے ضمن میں منعقد فیفا فیسٹیول میں 10 لاکھ سے زیادہ افراد شرکت کر چکے ہیں۔ اہلیہ کارڈ حاصل کرنے والوں میں انڈیا دوسرے نمبر پر ہے، تو پھر دوسری خبر بھی انڈیا کے حوالے سے ہی شامل کر لیتے ہیں۔ جدہ میں ریڈ سی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور دیگر ممالک کی بڑی شخصیات نے شرکت کی، جن میں امریکی اداکار شیرون سٹون، برطانوی ڈائریکٹر گائے رچی، لبنانی ڈائریکٹر نادین لاباکی، انڈین اداکار شاہ رخ خان، پرینکا چوپڑا اور موسیقار AR رحمان بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ انڈین اداکار کاجول اور سعودی اداکارہ ملا دیرانی بھی 10 روزہ فیسٹیول کے پہلے روز ریڈ سی فیسٹیول میں نظر آئیں۔ سعودی عرب کے شہر نیوم میں پہلی انڈین فلم ڈنکی کی شوٹنگ مکمل ہوئی ہے، جس میں ہالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان نے کام کیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق اس بات کا اعلان اتوار کو جدہ میں جاری ریڈ سی فلم فیسٹیول میں کیا گیا۔ شاہ رخ خان نے فلم کی شوٹنگ مکمل ہونے کے بعد اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو پوسٹ کی، جس میں انہوں نے سعودی عرب There's nothing more satisfying than completing a shooting schedule, as is with Donkey here in Saudi. So I want to thank Raju sir, Abhijat, Manosh and the rest of the cast and crew for making it so lovely. And a special thanks to the Ministry of Culture and Films here in Saudi for giving us such spectacular locations, amazing arrangements and the warm hospitality. So a very, very big shukran to you all and barakallah fiku. God bless you. On to the Red Sea Festival. اسی دوران کنگ خان نے عمرہ ادا کیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے، آپ بھی دیکھیں۔ جدہ میں موجود ہیں تو لے لیتے ہیں جدہ سے ایک اور خبر۔ جدہ سے خبر ہے جی، جدہ کے تمام اسکولوں میں آج سے پہلی کلاس 7:30 پر ہوا کرے گی۔ محکمہ تعلیم نے کہا ہے کہ سرکاری و نجی اسکولوں میں 7:15 پر اسمبلی ہوا کرے گی۔ اس طرح شام کے تمام اسکولوں کی پہلی کلاس اب 12:45 پر شروع ہوگی۔ محکمے نے کہا ہے کہ سرما کے اوقات کار پر عمل تا حیات ثانی ہوگا۔ اب جدہ سے چلتے ہیں طائف کی جانب۔ طائف میں ایک بنگلہ دیشی کارکن پر آوارہ کتوں نے حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق واقعہ جمعہ اور ہفتہ کے درمیانی شب اس وقت پیش آیا جب کارکن عشاء کی نماز پڑھنے مسجد جا رہا تھا۔ محکمہ حلال امر نے کہا ہے کہ وقوع طائف کے العنقری بازار کے قریب ہوا ہے، جہاں آوارہ کتے کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ کارکن کو ابتدائی طبی امداد دے کر کنگ فیصل ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں اس کا معالجہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، جس کے مطابق آج 5 دسمبر بروز سوموار سے مملکت کے مختلف علاقوں میں بارش کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا، جو کہ جمعرات تک وقفے وقفے سے جاری رہے گا۔ متوقع بارش کا سلسلہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، عسیر، جیزان اور الباح کے علاقوں تک پھیلے گا۔ دفاع مدنی نے ہائی وے پر سفر کرنے والوں کو تاکید کی ہے کہ وہ سفر سے پہلے اپنی گاڑی کے ویپر وغیرہ چیک کر لیں اور بارش کے دوران سیلابی پانی کی گزرگاہوں کو کراس نہ کریں اور شیبی علاقوں میں قیام نہ کریں۔ لاسٹ میں خبر شامل کرتے ہیں جی آج کے ریال ریٹ کی، اور دیکھتے ہیں کون سا بینک کس ملک کے لیے کتنا ریٹ دے رہا ہے۔